نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونپی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں، اور پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی مسلمان اسلامی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔ قارن کے مارے جانے کے بعد یہ خبر سن کر دربار کسریٰ میں جوش و غضب کا طوفان آیا۔ شاہ ایران بھی بہت برہم ہوا، کیونکہ ایرانیوں نے جنگ کی تیاریاں پہلے ہی کر چکی تھی، اس لیے کافی فوجیں موجود تھیں۔ اب شاہ کسریٰ نے ایک مشہور جنگجو اور بہادر سردار اندرزگرد کو بھاری جمعیت دے کر مسلمانوں کے مقابلے میں بھیجا۔ شاہ کسریٰ نے چلتے وقت اسے یہ ہدایت بھی کی کہ اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا یا تو سر لانا یا اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرنا۔ اندرزگرد نے جواب میں عرض کیا، اعلیٰ حضرت اطمینان رکھے، میں ضرور اسے گرفتار کر کے لاؤں گا۔ اندرزگرد اپنا بے پناہ لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اول تو اس کے ساتھ ایران کے دارالسلطنت مدائن سے ہی کافی لشکر آیا تھا، اس کے علاوہ وہ راستے میں جس قدر شہر اور قلعے آئے ان سب میں چوتھائی لشکر ساتھ لیتا رہا۔ اس سے اس کی جمعیت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ مقام دجلہ میں جا کر مقیم ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو اس لشکر کی آمد کا حال اسی وقت معلوم ہو گیا تھا جب وہ مدائن سے چلا تھا۔ اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ چاہتے تو جس جگہ وہ مقیم تھے وہ ٹھہر کر ایرانیوں کے آنے کا انتظار کرتے رہتے، لیکن اس بات کو وہ بزدلی اور کم ہمتی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی وہاں سے پیش قدمی شروع کر دی۔ شاہ کسریٰ نے اندرزگرد کی مدد کے لیے ایک اور بہادر اور جنگ آزما سردار بہمن جادویا کو لشکر گرا دے کر بھیجا، اور ان عرب ریاستوں کو بھی جو ان کے ماتحت باج گزار تھے اور مذہباً عیسائی تھے فرمان صادر کیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوجیں لے کر شاہی لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ بہمن جادویا کو یہ بھی ہدایت کر دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ عیسائی عربوں کو لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور عیسائی عربوں کو مسلمان عربوں سے لڑا دیں۔ بہمن جادویا بڑے شان و شوکت، ساز و سامان اور جاہ و جلال کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ مقام دجلہ میں پہنچ کر اندرزگرد کے لشکر کے سامنے اپنی فوج لے کر خیمہ زن ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ ایرانی میدان میں نکلے، لیکن اندرزگرد بہمن جادویا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اگرچہ اندرزگرد کے پاس مسلمانوں سے 4 گنا لشکر تھا، لیکن اتنی جمعیت پر بھی اسے میدان میں نکلنے کی ہمت نہ ہوئی تھی، کیونکہ سامنے حضرت خالد بن ولید کا لشکر کھڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ بہمن جادویا کی سرکردگی میں مزید ایرانی لشکر آ رہا ہے اور ایرانی اس لشکر کے آنے کے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ دونوں لشکروں کو مل جانے دیں، چنانچہ ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی وہ اپنے فوج لے کر میدان میں نکلے اور لشکر کو ترتیب دے کر صف بستہ کرنے لگے۔ اب ایرانیوں کو بھی میدان میں نکلنا ضروری ہو گیا۔ اندرزگرد بھی اپنے بے پناہ لشکر لے کر میدان میں نکل آیا۔ اس نے بھی صفیں برابر کیے اور لڑائی پر آمادہ ہو گیا، لیکن اب بھی اس نے یہ انتظام کیا کہ 10 بدس جنگ شروع نہ ہو، دور ہی سے لڑائی ہوتی رہے۔ چنانچہ اس نے 5000 تیر انداز آگے بڑھا دیے اور انہی تیر اندازی کا حکم دے دیا۔ دراصل وہ لڑائی کو طول دینا چاہتا تھا،
کہ بہمن جادویا بھی اپنا لشکر لے کر اس سے آ ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نہایت تجربہ کار سپہ سالار تھے، وہ اس کی حکمت عملی کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ایرانیوں سے روبرو مقابلہ کریں گے، چنانچہ انہوں نے 1000 تیر اندازوں کو اس طرح مقرر کیا کہ نصف قلب کے دائیں بازو پر اور نصف بائیں بازو پر متعین کیے اور انہیں حکم دیا کہ ایک ساتھ تیر برسائیں۔ نیز قلب کو ہدایت کی کہ وہ تیر اندازوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور میمنہ اور میسرہ میں احکام بھیجے کہ وہ پیش قدمی کر کے ایرانی لشکر سے لڑائی کریں۔ مسلمان ہوشیار ہو گئے، انہوں نے ہر مقام اور ہر طرف سے نہایت تیزی سے پیش قدمی شروع کی۔ اول ایرانی تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کی، انہوں نے اسلامی لشکر کے قلب کو نشانہ بنایا۔ قلب کے سپاہیوں نے ڈالوں پر تیروں کو روکا، پھر بھی چند مسلمان زخمی ہو گئے۔ فوراً ہی جواب میں اسلامی تیر اندازوں نے بھی تیر برسائے، ان کے تیر ایک ساتھ کمانوں سے نکلے اور بجائے ایرانی قلب میں پڑنے کی قلب کے بازو پر پڑے، اور بجائے ایرانی قلب میں پڑنے کی قلب کے بازو میں پڑے۔ ایرانیوں کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ مسلمان اس عجیب ڈھنگ سے تیر اندازی کریں گے اور آڑے ترچھے تیر ماریں گے۔ ان اسلامی تیروں نے ایرانیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ تھے کہ پھر باڑا پڑی اور پھر بہت سے ایرانی مقتول و مجروح ہو گئے۔ اس تیر اندازی سے ایرانیوں کا بہت اور مسلمانوں کا معمولی نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ مسلمان برابر بڑھ رہے تھے، اس لیے وہ ایرانی لشکر کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر مجبوراً ایرانیوں کو بھی بڑھنا پڑا۔ آخر دونوں لشکر ٹکرا گئے۔ فریقین نے تلواریں کھینچ لی اور نہایت جوش سے حملہ آور ہوئے۔ جدال و قتال کا بازار گرم ہو گیا، جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ تیر اندازوں نے کمانے پشتوں پر ڈالے اور تلواریں سون کر لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ مسلمانوں کو بڑا جوش تھا، لہٰذا وہ سر ہتھیلیوں پر رکھ کر ایرانی صفوں میں گھس گئے اور ایرانی بہادروں کو قتل کرتے ہوئے ان کی صفوں کو زیر و زبر کرنے لگے۔ ایرانی بھی دلیر اور جنگجو تھے، وہ بھی مسلمانوں کو مار مار کر ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہایت زبردست خونریزی شروع ہو گئی، سروں پر سر اور دڑوں پر دڑ گرنے لگے، خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اسلامی لشکر کے قلب میں سے نکل کر ایرانی فوج کے قلب پر نہایت سختی سے حملہ کیا۔ ان کے رسالے نے بھی انہی کے جوش کے ساتھ حملہ کیا۔ انہوں نے کئی ایرانی صفوں کو کھول دیا اور بہت سی ایرانی بہادروں کو پامال کر ڈالا۔ ان کی تلواروں نے ایرانیوں کا ستراؤ کر دیا۔ وہ صفوں کو الٹتے، سپاہیوں کو مارتے کاٹتے اور ہٹاتے اندر گھر کی طرف بڑھے۔ اگرچہ ایرانی قدم قدم پر انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مسلمان رکنے کے لیے نہ بڑھے تھے۔ وہ مزاحمت کرنے والوں کو قتل کر کے بڑھ جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اندرگھر کے قریب پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اپنے سے اس قدر قریب دیکھ کر اندرگھر گھبرا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اسے دعوت جنگ دی، لیکن اسے جرأت نہ ہوئی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنے رسالے میں پناہ لینی چاہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے جھپٹ کر اس پر حملہ کیا اور پہلے ہی حملہ میں اس کا سر اڑا دیا۔ ایرانی اپنے سپہ سالار کے مارے جاتے ہی گھبرا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کر کے انہیں زخمی اور قتل کیا، جبکہ ہزاروں کو گرفتار کر لیا۔ جب ایرانی بہت دور نکل گئے تب مسلمان واپس لوٹ آئے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے کچھ مسلمانوں کو شہیدوں کی تجہیز و تکفین پر، کچھ کو زخمیوں کی مرہم پٹی پر اور کچھ کو مالی غنیمت جمع کرنے پر مقرر کیا۔ چونکہ ایرانی دولت مند تھے، اس لیے بڑے ساز و سامان کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے تھے۔ وہ جب بھاگتے تھے تو لاکھوں روپے کی مالیت کا اسباب چھوڑ جاتے تھے اور یہی دولت مسلمانوں کو مالی غنیمت میں ملتی تھی۔ اس کی اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں
تاکہ ہر مسلمان اسلامی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔